حقوق العباد ہوگا میرا کیا کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سلسلہ ہے بندوں کے حقوق. اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں ہم نے بڑے مفصل انداز میں مختلف حقوق کے حوالے سے کلام کیا تھا، اور اب حقوق العباد کے حوالے سے کلام کریں گے. حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، کنگال کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اسے مفلس کنگال سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا کہ جو بہت سی نیکیاں لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو برا کہا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، اور اس وجہ سے وہ جو مظلوم لوگ ہوں گے وہ بارگاہ الہی میں فریاد کریں گے کہ اے اللہ، اس بندے نے ہم پہ ظلم کیا تھا، ہمیں اس سے بدلہ دلوا. اللہ تعالیٰ پھر بدلہ دلوائے گا، اور وہ بدلہ یہ ہوگا کہ یہ جو بندہ نیکیاں لے کر گیا ہے، اس کی نیکیاں ان مظلوموں کے نامہ اعمال میں منتقل کر دی جائے گی، اور یہ بندہ جو نیکیاں لے کر گیا لیکن اپنے دنیاوی ظلم کی وجہ سے اپنی تمام نیکیوں سے محروم ہو جائے گا. گویا حج بھی کیا، عمرے بھی کیے، زکوٰۃ بھی دی، صدقہ و خیرات بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی، تلاوت و ذکر کی عادت بھی تھی، دیگر نیکیاں بھی کرتا تھا، زندگی ظاہری اعتبار سے نیک اعمال میں گزارتا تھا. ہو سکتا ہے لوگوں کی نظر میں بڑا متقی، پرہیزگار، نیک اور صالحین میں شمار کیا جاتا ہو کہ جناب حاجی ہے، نمازی ہے، بڑا تلاوت کرنے والا ہے، فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اشراق و چاشت کا پابند ہے، تہجد گزار بھی ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، اور مسجد میں کثرت سے نظر بھی آتا ہے، صف اول میں پہنچا ہوتا ہے، جماعت کی پابندی کرتا ہے. یہ سارے کے سارے نیک اعمال ہوں گے، لیکن جو اس کا اخلاق ہے، جو لوگوں سے اس کی معاشرت ہے، جو لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا ہے، اس میں یہ خرابی ہوگی کہ بات بات پہ کسی کو جھاڑ دیا، ڈانٹ دیا، برا بلا کہہ دیا، دل آزاری کر دی، دل شکنی کر دی، غصے میں آ کے کسی کو مار دیا، خواہ وہ نوکر ہے یا ماتحت ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا کہہ دیا، جیسا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے. اچھا بلا حاجی نمازی آدمی اخلاق کے اعتبار سے بدترین بد اخلاقیات میں مبتلا ہوتا ہے. اب ایسا بندہ اپنے سارے نامہ اعمال کے ساتھ قیامت کے میدان میں پہنچے گا، لیکن وہ سب نیکیاں اس کے حق میں مفید نہیں رہیں گی، وہ سب اٹھا کے مظلوموں کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گے، اور یہ بندہ کنگال کا کنگال رہا. گویا کروڑوں روپے کا مالک ہونے کے باوجود بھی جو بندہ ایک روپیہ اپنے فائدے میں استعمال کرنے پر قادر نہ ہو تو اس سے بڑھ کے کنگال کون ہے؟ بلکہ اس کی حسرت اور بڑھ جاتی ہے. ایک وہ ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں، ایک وہ ہے پیسے ہیں لیکن استعمال نہیں کر سکتا، اس کی حسرت بڑھ جائے گی. اسی طرح قیامت کے دن ایک وہ شخص ہے جس نے نیکیاں کی نہیں، اور دوسرا وہ ہے جو نیکیاں لے کر گیا لیکن وہ نیکیاں ساری کی ساری اس سے چلی گئی. اس کی حسرت دوسرے کی بنسبت ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو. تو یہ ہے حقوق العباد کا معاملہ، جس میں ہمارے معاشرے کے اندر غفلت، سستی، کاہلی بڑے عروج پہ ہے. ہم انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، ہم
جس گھر میں رہتے ہیں وہاں ہمارا تعلق ماں باپ کے ساتھ بھی ہے، بیوی اور بچوں کے ساتھ بھی ہے، بہنوں بھائیوں کے ساتھ بھی ہے۔ ہم جس جگہ رہتے ہیں اس گھر کی دیوار جس کے ساتھ ملتی ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے۔ ہم اگر اوپر رہتے ہیں تو ہم سے نیچے والا ہمارا پڑوسی ہے، ہم نیچے رہتے تو ہم سے اوپر والا ہمارا پڑوسی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے بہت سے تعلق والے جاننے والے ملتے ہیں، اور نہ بھی ہوں تو انسان تو کم از کم ہمارا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے۔ پھر ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، تعلق والے بھی ہوتے ہیں، دوست احباب بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے تو سفر کے دوران ہمیں بہت سے اجنبی لوگ ملتے ہیں۔ یہ ایک پورا دائرہ ہے، یہ ایک پورا سرکل ہے جو انسانی زندگی کا ہے، کہ انسانی زندگی اسی اجتماعیت کا نام ہے۔ قدم قدم پہ دوسروں سے واسطہ پڑتا ہے، تعلق ان سے جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ ایسے مقام پہ بندوں کے حقوق کا خیال کرنا کہ یہ خدا کے بندے ہیں، یہ خدا کے بندے ہیں، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے حقوق کا خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اب سٹیپ بائی سٹیپ حقوق کیا ہوتے ہیں کہ ہمارا جس سے جتنا قریبی تعلق ہے، جتنا گہرا تعلق ہے، اس کے اعتبار سے حقوق بنتے ہیں۔ تو ہم بالترتیب جو ہے ان افراد کو اور ان صورتوں کو بیان کریں گے جو ہمارے حقوق سے وابستہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے نمبر پر جو آتا ہے وہ بندوں کے حقوق میں انسان کے والدین آتے ہیں، کہ انسان کے والدین انسان کے وجود میں آنے کا سبب ہوتے ہیں، اور سب سے گہرا رشتہ جو ہوتا ہے وہ انسان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، جن کے ساتھ اس کا تعلق سب سے گہرا ہوتا ہے۔ دنیا میں جو اس کا پہلا رشتہ قائم ہوتا ہے کہ جس میں شفقت ہے، مودت ہے، محبت ہے، وہ اس کے ماں باپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس رشتے کے اعتبار سے جو ہمارا دین ہمیں تعلیمات دیتا ہے وہ بھی اتنے ہی اعلیٰ درجے کی ہے۔ ویسے تو دنیا کے ہر مذہب کے اندر ماں باپ کے حوالے سے اچھا کلام مل جاتا ہے، ماں باپ کا ادب اور تعظیم کرنے کے حوالے سے تعلیمات ملتی ہیں، لیکن اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس حسن تعلق کو اس قدر اعلیٰ انداز میں بیان کیا اور اسے اہمیت کے اس مقام کے اوپر فائز کر دیا جو کسی اور مذہب کے اندر نہیں ملتا۔ وہ کیسے، وہ انشاءاللہ میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کا جو صلہ ہے، جو بدلہ اور جزا ہے، اسلام نے وہ جو بدلہ اور جزا بیان کی ہے وہ بھی کسی اور مذہب کے اندر آپ کو نہیں ملے گی۔ تو گویا اہمیت دی کیا، اس میں بھی اسلام منفرد ہے، اور اس اہمیت کے بعد جو اس پہ عمل کرے گا اسے صلہ اور جزا کیا ملے گی، اسلام اس میں بھی منفرد ہے۔ پھر تیسری بات، اسلام کی اس میں خوبصورتی یہ بھی ہے کہ والدین کی اہمیت، عظمت اور ان کے حقوق کی ترغیب دی، اور اس کے ساتھ ان کے حقوق کو جس تفصیل کے ساتھ بیان کیا یہ بھی کسی مذہب کے اندر اس طرح نہیں ملے گا۔ قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں جس قدر مفصل انداز میں ان حقوق کا بیان ہے وہ بھی سبحان اللہ، اس کا بھی کیا اس کے اندر بیوٹی ہے، کیا اس میں خوبصورتی ہے۔ اب آئیے ذرا ان حقوق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، والدین کے حقوق میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اچھا برتاؤ کیا ہوتا ہے؟ اچھا برتاؤ وہ ہے کہ جسے عرف عام میں، جسے لوگوں کی نظر میں کہا جائے کہ یہ بندہ اپنے والدین کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والا ہے، ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنے والا، ان کے حقوق ادا کرنے والا، ان کے ادب اور تعظیم کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو حسن سلوک کے تحت داخل ہیں، بلکہ حسن سلوک وہ جامع حق ہے کہ بقیہ حقوق اس کے انڈر آتے ہیں، وہ ان کے نیچے آتے ہیں۔ اب اس حق کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس بلندی اور کس عظمت کے ساتھ بیان کیا ہے، آئیے ذرا اس کے متعلق آیت مبارکہ سنیے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا،
کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، یہ ایک فیصلہ۔ دوسرا فیصلہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ تیرے رب نے دو فیصلے کیے ہیں، ایک فیصلہ رب کی ربوبیت کے بارے میں ہے، اس کی عبادت اور بندگی کے بارے میں ہے، اور دوسرا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں ہے۔ اب آپ دو چیزوں کو ذرا ساتھ رکھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی، اپنی عبادت، اپنی بارگاہ میں سر جھکانے، مقصد زندگی جسے خدا نے بیان فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ یہ مقصد زندگی ہے، یہ مقصد تخلیق حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جو بیان فرمایا اس کے ساتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دو باتیں کس اعلیٰ درجے کی ہیں کہ جن کو اکٹھا بیان کیا۔ تو جب دو چیزوں کو اکٹھا بیان کیا جاتا ہے تو ایک خاص عظمت ہوتی ہے کہ جو ان میں سے ایک دوسرے کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی بندگی، یہ وہ عظیم الشان امر ہے، کام ہے کہ جو بتاتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا اور ان سے حسن سلوک کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں بیان فرمایا۔ تو یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کس قدر احسن انداز میں بیان فرمایا، جو اس کی تفصیلات عطا فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین عمل کون سا ہے، خدا کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو اپنے وقت پر پڑھی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر اس کے بعد، نماز کے بعد؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اگر آپ ان تین باتوں کی ترتیب دیکھیں تو ایک خوبصورت نقطہ اس میں سامنے آئے گا کہ جہاد کا تذکرہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ حالانکہ جہاد کیا چیز ہوتی ہے کہ راہ خدا میں بندہ جاتا ہے، وہ اپنا مال بھی قربان کرتا ہے، وہ اپنی جان کو بھی قربانی پہ لگا دیتا ہے، ہو سکتا ہے شہید ہو جائے، ہو سکتا ہے زندگی اس کی اسے واپس ملے، ہو سکتا ہے نہ ملے۔ تو اتنا بڑا عمل اسے بعد میں بیان کیا، اور جو اس سے زیادہ پیارا عمل اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے نماز۔ نماز پہلے نمبر پہ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک دوسرے نمبر پہ۔ اچھا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں آپ کو عرض کرنا مقصود ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ نماز کی عظمت ہے کیا، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا کتنا عظیم عمل ہے، لیکن نماز کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیارا عمل قرار دیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں نماز کو پہلے بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آیت مبارکہ جو میں نے عرض کی تھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو یہ نماز چونکہ عبادت ہے، اور آیت کے اندر بھی عبادت پہلے بیان کی ہے، ماں باپ کی خدمت بعد میں بیان کی ہے، تو یہاں حدیث مبارک کے اندر بھی وہی ترتیب آ گئی کہ نماز جو عبادت ہے، جو رب کی بندگی ہے، جو خدا کو معبود ماننے کا عملی اظہار ہے، اسے پہلے بیان کر دیا، اور ماں باپ کی خدمت کو دوسرے نمبر پہ بیان کر دیا۔ اچھا، پھر اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو یوں ترتیب بیان کی ہے اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بیسیکلی حقوق چونکہ دو طرح کے ہیں، ایک ہے اللہ کے حقوق، ایک ہے بندوں کے حقوق۔
تو اللہ کے حقوق میں جو سب سے پہلے ہے وہ ہے نماز، اور بندوں کے حقوق میں جو سب سے پہلے ہے وہ ہے ماں باپ کی خدمت، ان سے اچھا سلوک کرنا۔ تو گویا یہ جو دو چیزیں بیان کی ہیں اس میں حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے جو اللہ کے حقوق میں سب سے پیارا عمل ہے، اللہ کے حقوق میں جو سب سے پیارا عمل ہے، پہلے اسے بیان فرمایا، نماز کو، اور دوسرے نمبر پہ جو بندوں کے حقوق میں اللہ کو سب سے پیارا عمل ہے پھر اسے بیان فرمایا، یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو۔ تو یہ اصل میں ترتیب اس اعتبار سے ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں ماں باپ کی خدمت کا اور ان سے حسن سلوک کا جو مرتبہ ہے وہ نماز سے بھی بڑھ جاتا ہے، وہ نماز سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جو عام ترتیب ہے وہ یہی ہے کہ نماز سب سے پیارا عمل ہے، پھر اس کے بعد والدین کی خدمت کرنا سب سے پیارا عمل ہے۔ تو اب یہ اس سے آپ سمجھیں کہ یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارک کہ ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اسلام کے اندر کس قدر محبوب ہے۔ اور میں جو شروع میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے اسے جس خوبصورتی سے بیان کیا، ماں باپ سے حسن سلوک کو اسلام نے جس خوبصورتی سے بیان کیا، ایسا کسی اور جگہ نہیں ملے گا کہ ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ اس عمل کو بیان کیا جائے، دوسرا اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین عمل کے طور پہ اسے بیان کیا جائے۔ تو یہ اسلام کا انداز بیان۔ ایک اور حدیث مبارک، ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں ہجرت کروں گا اور جہاد کروں گا۔ جہاد کروں گا سے مراد یہ ہے کہ لڑنے کا موقع آیا تو میں لڑوں گا، اپنی جان کی قربانی دے دوں گا۔ ہجرت کا مطلب یہ ہوا کہ اپنا گھر بار کاروبار چھوڑنا پڑا تو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دوں گا۔ کتنے بڑے عمل ہیں ہجرت، گھر بار کاروبار، دوست احباب اور اپنے پرانا گلی محلہ شہر وطن چھوڑ دینا، اور جہاد اپنی جان کی قربانی کے لیے تیار ہو جانا۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس پر آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، دونوں ہی زندہ ہیں، باپ بھی ماں بھی دونوں ہی زندہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تم واقعی ہجرت اور جہاد کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، میں تو ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے ہجرت کا ثواب ملے، مجھے جہاد کا ثواب ملے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تاکید کو اور اس ایمفیسائز کرنے کو دیکھیں کہ ایک شخص اپنی طرف سے کتنا بڑا عظیم کام سمجھ کے آیا کہ میں اس بات پہ بیعت کرنے جا رہا ہوں کہ میری جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، اور میرا گھر بار کاروبار دوست احباب بھی اگر چھوڑنے پڑتے ہیں تو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو کیا فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر تمہیں دونوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ہجرت کا ثواب بھی مل جائے گا، جہاد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے کہ گھر بیٹھے بٹھائے ہمیں یہ دونوں ثواب نصیب ہو جائے۔ تو اب غور کریں کہ وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، اور اس کے پاس یہ موقع موجود ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ پیار محبت کا برتاؤ کرے، ان کا دل خوش کرے، ان کی جس قدر ہو سکتا ہے خدمت کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہاد کا بھی ثواب عطا فرما دے گا، ہجرت کا بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، سوال کیا، یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ کیا حق ہے؟
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہاری جہنم ہے۔ یہ ہے ماں باپ کا حق۔ اللہ تعالیٰ نے جنت ان کے ساتھ وابستہ کر دی، ان کی خدمت کر لو جنت مل جائے گی۔ اب جتنی زیادہ جنت چاہیے، جتنی جلد چاہیے، جتنی وسعت کے ساتھ چاہیے، جتنی زیادہ نعمتیں چاہیے، جنت میں جتنا بلند رتبہ اور درجہ چاہیے، اسی کے اعتبار سے خدمت کر لو۔ تھوڑی خدمت کرو گے تو تھوڑے درجے والی جنت ملے گی، زیادہ خدمت کرو گے تو زیادہ درجے والی جنت مل جائے گی۔ اور فرمایا کہ یہ تمہارے ماں باپ ہی تمہاری جہنم بھی ہے۔ جو ان کی بے ادبی کی، ان کے ساتھ برا سلوک کیا، ان کے واجب احکام کی تعمیل نہ کی، انہیں دکھ پہنچایا، انہیں تکلیف دی، تو اب اس کے نتیجے کے اندر پھر جہنم تمہارا مقدر ہوگی۔ تو فرمایا کہ ماں باپ کا اولاد پہ حق یہ ہے کہ یہی تمہاری جنت ہے، یہی تمہاری جہنم۔ اب یہ انداز بیان اور وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ اسلام نے ماں باپ کی خدمت اور حسن سلوک کو جس اعلیٰ طریقے سے بیان کیا ہے، اس انداز کے اندر کسی اور مذہب کے اندر نہیں ملے گا۔ تو یہ ہے ماں باپ کی عظمت، اہمیت اور خدمت۔ ایک اور حدیث میں مارک عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی سے پہلی سے ملتی جلتی حدیث ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ کیونکہ ماں کا حق جو ہے وہ عام طور پہ لوگوں کو ذرا زیادہ احساس ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے یہ ہوتا بھی ہے کہ ہاں بھئی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو ماں کے ساتھ برے سلوک کے اندر جہنم ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بطور خاص باپ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ماں کو خوش رکھنا ہے، اسی طرح باپ کو بھی خوش رکھنا ہے۔ ماں کو تو عام طور پہ لوگ یوں خوش رکھتے ہیں کہ ماں شفیق ہوتی ہے، زیادہ نرمی سے پیش آتی ہے، بہت سی غلطیوں سے صرف نظر کر لیتی ہے، خطاؤں سے چشم پوشی کرتی ہے، غلطیوں کو ڈھانپ لیتی ہے اور باہر صورت اس کے بارے میں اچھے کلمات ہی کہتی ہے۔ تو یوں ماں کی طرف سے جو شفقت اور محبت ملتی ہے تو عام طور پہ اولاد اس کے ساتھ ماں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرتے ہیں، زیادہ پیار محبت سے، زیادہ خدمت کا عمل کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ باپ کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، پٹائی بھی ہو جاتی ہے، سختی بھی ہوتی ہے، روکنا ٹوکنا بھی ہوتا ہے، اور بہت سی من مرضیوں سے بھی باپ روک دیتا ہے اور بہت سی پابندیاں لگا دیتا ہے، بہت سے کام کرنے میں مجبور کر دیتا ہے، تو باپ کے ساتھ پھر تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ ذرا محبت اور عقیدت کا لیول وہ نہیں رہتا جو ماں کے ساتھ ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باپ کے حوالے سے بطور خاص فرمایا کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ماں کی خدمت کی جائے گی اسی طرح باپ کی بھی خدمت کی جائے گی۔ تو ماں باپ کا جو پہلا حق ہے وہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور حسن سلوک اس قدر جنرل اور عام لفظ ہے کہ جس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، جس میں ان کو ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے پیار محبت سے بات کرنا، ادب اور تعظیم سے بات کرنا، تو پکار کی کسی صورت نوبت نہ آئے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کا دل خوش رکھنے کی کوشش کرنا، ان کو وقت دینا، ان کے پاس بیٹھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ کیا شادی کے بعد بھی والدین کے وہی حقوق ہوتے ہیں جو شادی سے پہلے ہوتے ہیں؟ والدین کے جو حقوق ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ والدین ہیں۔ تو جیسے والدین شادی سے پہلے والدین ہی ہوتے ہیں تو شادی کے بعد بھی ویسے والدین ہی ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد ماں باپ کے ساتھ کوئی رشتہ بدل نہیں جاتا، لہٰذا جو حقوق شادی سے پہلے ہیں 100% حقوق شادی کے بعد ہوتے ہیں۔ ہاں، انسان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تو بڑھ یوں جاتی ہیں کہ اب اسے اپنی بیوی کو بھی وقت دینا ہے اور اس کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور اس کی بھی خوشی کا خیال رکھنا ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ ذمہ داریوں میں اضافہ ضرور ہو گیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے جو پہلے حقوق تھے وہ کم ہو گئے، وہ ویسے کے ویسے باقی ہیں۔ تو لہذا جب دیگر ذمہ داریاں اس پر آ گئیں تو اب ماں باپ کے حقوق کے اعتبار سے اسے زیادہ توجہ کرنی پڑتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ چونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بکثرت یا
کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، یعنی بیوی کی خوشنودی جو ہے وہ ادھر کی ناراضگی ہے اور ادھر کی خوشنودی بیوی کی ناراضگی ہے، تو یہ ایک ایسا جو ہے وہ تضاد سا پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے درمیان میں مرد جو ہے وہ پس جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ پھر سمجھداری کا، حکمت کا، دانش مندی کا مظاہرہ کرنا اور اس وقت بھی ماں باپ کی خدمت کو فراموش نہ کرنا یہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے، لیکن وہ کہ اس حق کے ادائیگی میں، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں دوسری طرف یہ بھی نہ ہو کہ بیوی کے اوپر ظلم و ستم شروع ہو جائے۔ تو اب یہ بندہ یوں کہہ لے کہ اب واقعتاً ایک امتحان میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اس امتحان کو صحیح طریقے سے کامیابی کے ساتھ پاس کرنے ہی کا حکم ہوتا ہے۔ جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے ان کے ساتھ بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟ والدین کے ساتھ جو اچھا سلوک نہیں کرتا اس کے پاس دو اعتبار سے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور ایک اعتبار ایسا ہے کہ جس میں بیٹھ سکتے ہیں۔ بیٹھ کی صورت میں سکتے ہیں اگر تو ہماری ایسی حیثیت ہے کہ ہم اس بندے کو اس کے والدین کے بارے میں سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی والدین سے اچھا سلوک کیا کرو، تمہارا سلوک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم صراحتاً اشارتاً اسے سمجھا سکتے ہیں، اس گناہ سے روک سکتے ہیں، تو پھر تو اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے۔ ایک بات نہ بیٹھنے کی صورت وہ یہ ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اور ان کی ایذا کا باعث بنتا ہے، یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، یہ فاسق ہے، اور شرعی اعتبار سے یہ عاق ہے۔ عاق وراثت والا نہیں، شرعی اعتبار سے ماں باپ کے نافرمان کو عاق کہتے ہیں۔ تو یہ جو عاق ہے، تو یہ جو گناہ گار ہے، تو ایسے کے پاس بیٹھنے سے خود ہمارے دین نے ہمیں منع فرمایا۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اگر شیطان تجھے بھلا بھی دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ اور ظالموں سے مراد دوسروں پہ ظلم کرنے والا بھی، اور ظالموں سے مراد وہ بھی جو اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، جسے ہم فاسق گناہگار کہتے ہیں۔ تو آیت مبارکہ میں یہ بھی فرما دیا گیا کہ جو گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھیں۔ تو لہذا جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کے پاس بیٹھنے سے یوں بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی آیت میں یہ فرمایا گیا۔ اور تیسری بات یہ کہ بعض اوقات ماں باپ کے نافرمان جو ہے وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جو ان کے جراثیم ہیں وہ پاس بیٹھنے والے کے اندر سرایت کر سکتے ہیں، کہ ایک بندہ اپنے والدین کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے اور اس کی نحوست کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہے اور اس کا دماغ جو ہے تاریک ہے اور اس کی باتیں بھی والدین کے حوالے سے نیگیٹو ہیں، تو یہ بھی نتیجہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو پاس بیٹھنے والا ہے معاذ اللہ یہ بھی اسی طرح کی بری لت کا شکار ہو جائے، بری خصلت کا شکار ہو جائے۔ تو لہذا اس اعتبار سے بھی ماں باپ کا جو نافرمان ہے اس کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کیا والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں؟ والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق دینے کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، بڑا گمبھیر ہے۔ اس میں جو یوں کہہ لیں، اس کی میں تفصیل عرض کروں تو اس کے لیے تو شاید پورے کا پورا مجھے کوئی 15-20 منٹ کا بیان چاہیے۔ خلاصہ کلام میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اور اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عمل کیا تھا۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اور اس پر عمل کرنے کا نبی پاک علیہ السلام نے انہیں فرمایا تھا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہاں پر جو بیوی کو طلاق دینے کا معاملہ ہے، وہاں طلاق دینے کا حکم دینے والی ہستی کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ دوسری طرف ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پورے انبیاء کے علاوہ جتنے انسان ہیں ان سب کے اندر دوسرے نمبر پہ سب سے افضل ترین ہستی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ اب ایسی خوف خدا والی ہستی، ایسی علم والی ہستی، ایسی صحبت نبوی سے فیض یافتہ ہستی اور حقوق العباد اور حقوق اللہ کو جاننے سمجھنے والی ہستی کہہ رہی ہے، تو ان کی بات ماننے کا جو معاملہ ہے وہ جدا ہے۔ ہمارا جو زمانہ ہے اس میں صورتحال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی ماں باپ پیچھے پڑ جاتے ہیں، بیوی کو طلاق دے دو۔ اب طلاق دینا فی نفسی ہی کوئی جائز کام نہیں ہے، بلا وجہ طلاق دینا ناجائز و گناہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ترین اور مبغوث ترین اعمال میں سے ہے۔
اب ہوتا یہ ہے کہ ساس اور بہو کی کوئی انبن ہوئی اور ساس پیچھے پڑ گئی کہ دے دو طلاق. اچھا، باپ کی کسی بات کے اوپر جو ہے وہ آگے سے بہو نے کوئی بات کر دی تو اب سسر صاحب کا آرڈر ہو گیا کہ دے دو طلاق. حالانکہ اگر یہ بچہ طلاق دے دے گا، اگر بیٹا طلاق دے دے گا تو بعد میں سب سے زیادہ رونے والے یہ ماں باپ ہی ہوں گے. یہی جا کے بعد میں منتیں کر رہے ہوں گے کہ نہیں وہ اصل میں ہم غصے میں آ گئے تھے، تو اصل میں یوں ہو گیا تھا، تو اب آپ رخصت کر دیں، تو اب آپ کی مہربانی ہے، تو بچے رل جائیں گے، تو ہمارا خاندان برباد ہو جائے گا، تو بدنامی ہو جائے گی. تو سب سے زیادہ رونا دھونا بھی یہی کر رہے ہوتے. لہذا ایسے والدین کہ جنہیں دین کا اعلیٰ درجے کا علم نہیں ہے، جن کے اندر خوف خدا، تقوی اور آخرت اور حقوق العباد کا معاملہ اور میاں بیوی کے حوالے سے سمجھداری اور خاندانی معاملات کی سمجھداری جس میں اعلیٰ درجے کی نہیں ہے، تو پھر ایسے والدین کے کہنے پر طلاق دینا یہ واجب نہیں ہے. تو یہ ایک تھوڑی سی میں نے تفصیل عرض کر دی ہے. تفصیل اس سے بھی زیادہ ہے، اس پر ہمارا دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ بھی موجود ہے. اگر کسی کو ضرورت ہو، شوقیہ نہیں، کسی کو ضرورت ہو تو وہ فتویٰ دارالفتہ سے حاصل کر سکتا ہے. کیا ماں باپ کو نماز کا حکم دے سکتے ہیں؟ ماں باپ کو نماز کا حکم نہیں دیا جاتا، ماں باپ کو نماز کا کہا جاتا ہے. حکم دینا دیکھیں اور ہوتا ہے، ایک ہی بات حکم بھی ہوتی ہے، درخواست بھی ہوتی ہے. چھوٹا بڑے سے جو کہتا ہے وہ درخواست ہوتی ہے، برابر والے سے جو کہتا ہے اسے درخواست بھی کہہ دیتے ہیں، التماس بھی کہہ دیتے ہیں. بڑا چھوٹے سے جو کہتا ہے اسے حکم کہتے ہیں، امر کہتے ہیں. تو اب اولاد ماں باپ کو، اگر ماں باپ نماز نہیں پڑھتے یا کسی وقت وہ نماز نہیں پڑھ رہے، تو اولاد جو ہے وہ ماں باپ سے عرض کرے گی، ان سے عرض کرے گی کہ نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھ لیجئے، یا آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ نماز پڑھنے کی عادت بنائیں. اور اس میں بھی بلکہ اس سے بھی زیادہ جو اچھا طریقہ ہے وہ یہی بنتا ہے کہ ان کو اس طرح کی کتابیں لا کے دے دیں، ان کو مدنی چینل دیکھنے کا کہہ دیں، ان کو اس طرح کے بیانات سننے کا کہہ دیں. والد صاحب ہیں انہیں مسجد میں لے جائیں، امام صاحب سے درخواست کر دیں کہ میرے والد صاحب سے ذرا پیار محبت سے نماز کی ترغیب دیں. دعوت اسلامی کی کسی مبلغ کو گھر پہ لے آئیں، وہ آپ کے والد صاحب کو سمجھا دے. تو یوں اس انداز کے اندر سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ ہو. اولاد کا یوں ڈائریکٹ کہنا جو ہوتا ہے یہ عام طور پہ مفید ثابت نہیں ہوتا، یعنی کہ جائز بھی ہو، درخواست کے انداز میں کہنا جائز ہے، لیکن اس کے اندر بھی بعض اوقات گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو یا تو اتنی عاجزی کے ساتھ کہے کہ ماں باپ کا دل پسیج جائے اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں، اور یا پھر یہ ہے کہ یہ جو دوسرے طریقے ہیں اس کے حوالے سے وہ استعمال کرے. امیر اہل سنت کے اس حوالے سے جو مدنی پھول ہیں، جو نکات ہیں، وہ بڑے خوبصورت ہیں کہ گھروں کے اندر دینی ماحول بنانے کا طریقہ. تو میرے خیال میں اگر وہ جو پیپر ہے اگر اس کو پڑھ لیا جائے اور پھر عمل بھی اس کے مطابق کیا جائے تو بڑی قوی امید ہے کہ جو والدین نماز نہیں پڑھتے وہ انشاءاللہ نماز پڑھنے کی طرف آ جائیں گے. کیا انسان کو اپنی دعا قبول ہونے کا یقین ہو سکتا ہے یا اس کی کوئی علامات ہیں؟ دیکھیں، ایک تو توبہ کی وہ صورت ہے کہ جس کا یقین ہی ہوتا ہے کہ یہ توبہ قبول ہو گئی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کفر سے اسلام کی طرف. ایک شخص کافر تھا اور اس نے اپنے کفر سے توبہ کی اور اب وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ قطعی بات ہے کہ جو کفر سے مسلمان ہونا ہے یہ توبہ قبول ہوتی ہے اور بندہ مسلمان ہو جاتا ہے. ٹھیک، اور اس کا جو اسلام ہے یہ سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو یہ والی جو توبہ کی صورت ہے یہ یقینی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو گناہوں سے توبہ کی جاتی ہے جو کفر و شرک کے علاوہ ہے، ایسی صورت کے اندر ایک تو یہ ہے یقین کہ 100% یہ سمجھنا کہ میری توبہ قبول ہو گئی. تو یہ جو صورت ہے یہ تو چونکہ امر غیبی ہے، یہ غیب کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی یا نہیں کی یہ تو خدا کو پتہ ہے. تو اب خدا بتا دے گا تو پتہ چل جائے گا، ورنہ نہیں پتہ چلے گا. جیسے صحابہ کرام کے معاملات میں ہوا کہ بعض صحابہ کرام سے اگر کوئی خطا سرزد ہوئی، انہوں نے توبہ کی تو ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عطا فرمائی یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتا دیا، فرما دیا. جیسے غزوہ تبوک کے موقع پہ جو 3 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے تو ان کی توبہ کی قبولیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. تو اب یہ ہے قطعی. یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بتا دیا کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی، وہ بھی قطعی ہے. تو یہ ہے قطعی توبہ کا قبول ہونا. اب یہ ہے کہ ہم جیسے عام لوگ جو اپنی توبہ کرتے ہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو سکتا ہے یا نہیں. تو دیکھیں، یقین والا معاملہ تو نہیں ہوگا. ہاں، یوں کہہ لے کہ بڑی قوی امید توبہ کی قبولیت کی ہو سکتی ہے. اس کی علماء کرام نے مختلف نشانیاں بیان کی ہیں
اور اس میں ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کے لیے اس گناہ سے بچنا جس سے اس نے توبہ کی ہے یہ آسان ہو جائے، آئندہ وہ اس کا ارتکاب نہ کرے اور اس کا دل اب اللہ کی بندگی اور عبادت کی طرف مائل ہو جائے، اس کی حالت و کیفیت میں تبدیلی آ جائے۔ تو یہ وہ صورت ہے کہ جسے توبہ کی قبولیت کی ایک قوی علامت کے طور پہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ اگر والدین شریعت کے خلاف کوئی فیصلہ کریں کیا تب بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا؟ والدین کا خلاف شریعت فیصلہ اگر واقعی خلاف شریعت ہے تو پھر تو اس پہ عمل کرنا جائز ہی نہیں، یعنی کہ پھر عمل کرنے کا واجب ہونا تو دور کی بات ہے، جائز ہی نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، کہ جائز کام کے اندر ہی اطاعت کی جا سکتی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارک ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ خالق کی نافرمانی کے اندر کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی۔ تو لہذا جہاں اللہ کے رسول کی نافرمانی کا کام ہے وہاں پر والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، ہاں اس کے علاوہ جو جائز چیزیں ہیں ان کے اندر بات مانی جائے گی۔ کیا سردی کی شدت کی وجہ سے فجر کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ سردی کی شدت کے اوپر اس کا دار و مدار ہے، اور مسجد قریب کتنی ہے دور کتنی ہے اس پہ دار و مدار ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک یہ ہے کہ اب یہ سوال اگر کراچی میں کوئی کرے کہ بھئی صبح سردی بہت ہوتی ہے تو مسجد کی وجہ گھر میں نماز پڑھ لوں، تو کراچی میں کوئی ایسی سردی نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ یہی سوال جو ہے کوئی کینیڈا کے اعتبار سے پوچھ رہا ہے یا جو ہے وہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے اعتبار سے پوچھ رہا ہے کہ جہاں اتنی شدید سردی ہے کہ اگر بھرپور طریقے سے اہتمام کے بغیر کوئی گھر سے نکلے گا تو بس اس کے بعد پھر اس کا کام ہی ہو جائے گا۔ تو اب ایسی شدید سردی کہ جس کی وجہ سے گھر سے نکلنا شدید ضرر نقصان کا باعث ہو سکتا ہے جان کے لیے صحت کے لیے، تو ایسی شدید سردی رخصت ہے ترک جماعت کے لیے۔ تو اب یہ جہاں کی صورتحال ہو وہاں کے اعتبار سے اس کا حکم ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو جماعت واجب ہوتی ہے وہ واجب ہوتی ہے کہ جب وہ اتنی قریب مسجد ہو کہ وہاں جو اذان ہوتی ہے وہ ہمارے کانوں تک پہنچتی ہو۔ تو اب اگر مسجد بہت دور ہے 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور وہاں نماز ہے اور وہاں پر جانا ہے تو چونکہ وہ واجب ہی نہیں رہتا، اب اگر کوئی گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس میں گناہ گار نہیں ہوگا۔ کیا فوریکس ٹریڈنگ ارننگ حلال ہے یا حرام؟ فوریکس ٹریڈنگ جائز نہیں ہے، اور اس کے پیچھے عام طور پہ جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ قبضے سے پہلے اس کو آگے بیچ دیا جاتا ہے، اور قبضے سے پہلے کسی شے کو بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ فوریکس ٹریڈنگ کے اندر عام طور پہ یہ صورت ہوتی ہے، پھر آگے وہ کرنسی کی ہو اس میں یا وہ گولڈ کے اعتبار سے ہو تو اس کے اعتبار سے پھر اس کی یوں کہہ لے کہ ناجائز ہونے کی وجہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ کسی پر تعویذ یا جادو کروانا کیسا؟ دیکھیں جادو کروانا تو حرام ہے، اس کے بارے میں سخت وعیدیں ہیں، اور جو حاکم اسلام ہے اس کو بھی اس پر بڑا سختی کے ساتھ ایکشن لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو کسی پر جادو ٹونا کروانا یہ حرام ہے۔ اور تعویذات وغیرہ کا جہاں تک معاملہ ہے تو اگر وہ جائز مقصد کے لیے ہیں اور اس سے نقصان نہیں ہوگا تو جائز ہے، اگر ناجائز مقصد کے لیے ہیں تو پھر وہ ناجائز۔ تعویذات بھی بعض اوقات کسی کو تباہ کرنے کے لیے، کسی کا کاروبار برباد کرنے کے لیے، کسی کو جان سے مارنے کے لیے، کسی کو بیمار رکھنے کے لیے، یا کسی کے گھر میں فساد کے لیے، میاں بیوی کے درمیان جدائی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو ایسے تعویذات جو ہیں یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہیں، جبکہ میاں بیوی سے کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، کسی کے گھر کی لڑائی ختم کرنے کے لیے، یا کہیں کسی جگہ برے اثرات ہیں وہ ختم کرنے کے لیے اگر تعویذات ہیں تو وہ جائز ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقوق العباد